اب تو گلدستہ معلومات ہے۔ جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلی ایک حکایت ہے، حقائق مسیح الزماں۔ حقائق کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی، لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ تو آج کی جو حکایت ہے وہ ہے طوطے کی کہانی۔ صوفی کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو خدا تعالیٰ سے ملنا چاہے ضروری ہے کہ وہ باب الموت سے گزرے۔ مثنوی میں اس مقام کے بیان کرنے میں ایک قصہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا۔ جب وہ شخص سفر کو چلا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ تو بھی کچھ کہہ۔ طوطے نے کہا اگر تو فلاں مقام سے گزرے تو ایک بڑا درخت ملے گا، اس پر بہت سے طوطے ہوں گے، ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تم بڑی خوش نصیب ہو کہ کھلی ہوا میں آزادانہ زندگی بسر کرتے ہو، یعنی آپ لوگ کھلی ہوا میں پھرتے ہو اور قید نہیں ہو اور زندگی بالکل آزاد گزار رہے ہو، اور ایک میں بے نصیب ہوں کہ قید میں ہوں۔ یہ اس نے پیغام دیا تھا باقی طوطوں کو، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جب اس درخت کے پاس پہنچا تو اس نے طوطوں کو وہ پیغام پہنچایا۔ ان میں سے ایک طوطا درخت سے گرا اور پھڑک پھڑک کر جان دے دی، یعنی جب اس نے طوطوں نے یہ پیغام سنا نا تو ان میں سے ایک طوطا تھا جو نیچے گر گیا ایک دم سے، اور وہ تڑپنے لگا اور ساتھ ہی ایسے ہو گیا جیسے وہ بے جان ہو گیا، اس کی جان نکل گئی۔ اس کو یہ واقعہ دیکھ کر کمال افسوس ہوا کہ اس کے ذریعے سے ایک جان ہلاک ہو گئی، مگر سوائے صبر کے کیا چارہ تھا۔ جب سفر سے وہ واپس آیا تو اس نے اپنے طوطے کو سارا واقعہ سنایا اور اظہار غم کیا، یعنی دکھ کا اظہار کیا کہ ایسا ہوا نا۔ یہ سنتے ہی وہ طوطا بھی جو پنجرے میں تھا پھڑکا اور پھڑک پھڑک کے جان دے دی۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس شخص کو اور بھی افسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ سے دو خون ہوئے۔ آخر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا تو وہ طوطا جو پنجرے سے مردہ سمجھ کر پھینک گیا تھا اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ دراصل نہ تو وہ طوطا مرا تھا اور نہ میں نے تو اس سے راہ پوچھی تھی کہ اس نے قید سے آزادی کیسے حاصل ہو، سو اس نے مجھے بتایا کہ آزادی تو مر کر حاصل ہوتی ہے، بس میں نے بھی موت اختیار کی تو آزاد ہو گیا۔ یہ سچی بات ہے کہ نفس امارہ کی تاروں میں جو جکڑا ہوا ہے اسے رہائی بغیر موت کے ممکن ہی نہیں۔ یہ کہانی ملفوظات میں سے جلد پنجم صفحہ 239-240 ایڈیشن 2022 میں سے لیا گیا ہے۔ تو جمنہ آپ کو اس میں کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو مار دیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے اور ہمارا مقام بڑھ جاتا ہے۔ جی جزاک اللہ سنلزا، شاباش جمنہ۔ صفحات کی بجائے رکوع کے حساب سے پڑھا کرو۔ ایک بچی نے سوال کیا کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کس عمر میں قرآن کریم ختم کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں حضور انور نے فرمایا کہ مجھے عمر تو یاد نہیں ہے، بچپن میں کر لیا تھا۔ حضور انور نے فرمایا بچیاں 6-7 سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بچی نے سوال کیا حضور انور روزانہ کتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا بہت زیادہ، اور دوسرے کام کرنے ہوں تو نصف پارہ کی تلاوت کرتا ہوں اور پونا پارہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ پونا پتہ ہے نا، جس میں 3 ربع ہوتے ہیں، ہے نا، ثلث تک، ٹھیک ہے۔ آپ کا یعنی کہ پارہ ختم ہونے میں صرف 1/4 حصہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، 3/4 حضور پڑھ لیتے ہیں اور کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ بہرحال کاموں میں مصروف ہو جاؤں تو نصف پارہ تو روزانہ پڑھتا ہوں۔ بچی نے بتایا کہ وہ روزانہ قرآن کریم کے 4 صفحے پڑھتی ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا صفحات کے حساب سے نہیں بلکہ رکوع کے حساب سے تلاوت کیا کرو۔ حضور انور نے فرمایا والدین اپنے بچوں بچیوں کو بتائیں کہ رکوع کیا ہوتا ہے، صفحات کی بجائے رکوع کے حساب سے پڑھا کرو۔ میں 10 پیجز پڑھتا ہوں لیکن میں رکوع کے حساب سے کروں گا۔ جی انشاءاللہ اب آپ بھی رکوع کے حساب سے پڑھا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں وہ دیکھتے ہیں رمضان کے حوالے سے۔ رمضان کے سوال؟ جی چلیں دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کیا آپ رمضان المبارک کے دوران روزانہ 1 پارہ تلاوت کر رہے ہیں؟ جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے بچے ہیں نا وہ بھی اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان سوالوں میں جی یمنا آپ پڑھ رہی ہیں 1 پارہ ہاں جی۔ کمپلیٹ؟ اچھا دوسرا سوال ہے کیا آپ روزانہ تراویح پڑھنے کے لیے مسجد یا نماز سینٹر جاتے ہیں، یعنی آپ تراویحیں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے،
کیا آپ روزانہ تہجد اور سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں؟ جی۔ سال آپ کے والدین نے کتنے روزے رکھنے کی اجازت دی؟ اس رمضان میں قرآن کریم کا 1 یا 2 دور مکمل کر لیں گے۔ تو چلیں بچوں، جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان تمام سوالات کو سنیں، غور کریں اور پھر آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ حسن الجزا۔